بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں افشین علی آج ارمغان نجف کے پلیٹ فارم سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں بات کی تھی تربیت اولاد پر، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے پیرنٹنگ کے کچھ بنیادی اصولوں پر، کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے ہم پیرنٹنگ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. جی، تو نمبر 1 پوائنٹ ہے گیو کانفیڈینس ٹو یور چائلڈ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کانفیڈنس دیں کہ اگر آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گھر پر آ کر اپنے ماں باپ سے اس غلطی کو لازمی شیئر کریں. لیکن اس کا کانفیڈنس آپ کو بچے کو بچپن سے دینا پڑے گا. کس طرح سے؟ جیسے میرا چھوٹا بیٹا ہے، اسے ظاہر ہے بچے نوٹی ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، اور بچوں کی عمر ہوتی ہے شرارتیں کرنے کی. تو اب میں نے اس کو یہ بولا ہوا ہے کہ بیٹا آپ سے کوئی بھی غلطی ہو تو آپ مجھے فوراً آ کے بتائیں گے. اگر آپ مجھے خود بتا دیں گے تو میں آپ کو بالکل نہیں ڈانٹوں گی، لیکن اگر مجھے خود سے پتہ چل گیا تو پھر میں آپ پہ بہت غضبناک ہوں گی. تو یہ کہ اب اس کی یہ لرننگ ہو گئی ہے. مطلب ہم اس طرح سے کلاسیکل کنڈیشننگ کروا سکتے ہیں بچے کی کہ ہم ایک دفعہ جب اس نے مجھے آ کے بتایا کہ مما مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے، اب اگر میں اس گلاس ٹوٹنے کے عمل پر اس کو بہت بری طرح ڈانٹتی یا میں اس پہ کچھ نیگیٹو بیہیویئر دکھاتی تو نیکسٹ ٹائم یقیناً اگر اس سے دوبارہ گلاس ٹوٹتا تو وہ دوبارہ آ کے مجھے کبھی نہیں بتاتا، بلکہ وہ مجھ سے پھر اس گلاس کو شاید کہیں اپنے طور پہ وہ بات کو چھپانے کی کوشش کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ کانفیڈنس ہم بچپن سے بچے کو دیتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی غلطی ہو چاہے بڑی غلطی ہو، چھپانا نہیں ہے ماں باپ سے، ہر بات ماں باپ سے شیئر کرنی ہے. جب بچہ بچپن سے یہ چیز سیکھ جاتا ہے نا تو پھر بڑے ہو کر اگر کوئی بڑی غلطی بھی خدا نہ خواستہ بچے سے ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کو بچپن سے اس بات کا کانفیڈنس دیا ہوتا ہے کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطی ہوگی تو آئی ایم ہیئر فار یو، میں یہاں پر موجود ہوں، میں تمہاری اس غلطی کو سدھار لوں گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو بہت ضروری ہے پیرنٹنگ کے لیے وہ ہے میک فرینڈشپ ود یور چائلڈ. اپنے بچے کے ساتھ دوستی کریں بٹ انڈر رولز اینڈ ریگولیشنس. ایسا نہ ہو کہ آپ کی دوستی اس طرح سے ہو کہ مطلب کوئی رسپیکٹ والا جو فیکٹر ہے وہی بالکل ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی اگر جو ہے زیادتی ہوگی تو وہ بھی اچھی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی چیز اگر کم ہوگی تو وہ بھی اچھی نہیں ہوتی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اعتدال میں رہتے ہوئے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کا ریلیشن بلڈ کریں، ان کو دوستانہ ماحول دیں. وہی جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ بچے سے کوئی غلطی ہو یا کوئی بھی ایسی بات یا اپنی جو بھی روزمرہ کی باتیں ہیں، بچہ کہیں باہر جاتا ہے، بچہ کس سے ملتا ہے، بچے کے کون دوست ہیں، بچے کے ساتھ جو بھی بچے کے ساتھ جو بھی ہیں، اس کے ساتھ پرابلمز ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، وہ تمام ایشوز پیرنٹس کے ساتھ بچہ ایزیلی اور فریلی شیئر کر سکے. یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے اچھے دوست نہیں بنیں گے تو پھر وہ باہر دوست تلاش کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ماحول آج کل کا بہت خراب ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کے ایک بہت اچھے دوست بنیں تاکہ بچے کو باہر الٹی سیدھی دوستیاں کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تھرڈ پوائنٹ، گیو اٹینشن اینڈ ٹائم. بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو اٹینشن دیں اور بچے کو ٹائم دیں. بچے کو آپ کے وقت کی بہت ضرورت ہے. آپ کوشش کریں، ماؤں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ کوشش کریں چیزوں کو اس طرح سے مینیج کریں. اگر آپ کے اسکول گوئنگ کڈز ہیں تو جو بچوں کا اسکول ٹائم ہے، گھر کے آپ کے جتنے بھی روزمرہ کے کام ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کو آپ بچوں کی کوشش کریں اسکول ٹائم میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ نمٹا لیں، ان سے فارغ ہو جائیں، تاکہ جب بچہ گھر آئے تو آپ بچے کو ایک وارم ویلکم کریں. بچہ گھر آئے تو اس کو یہ لگے کہ مما واز ویٹنگ فار می، کہ مما میرا ویٹ کر رہی تھیں، وہ انتظار کر رہی تھیں، اور جب میں گھر آیا ہوں تو مما مجھے ٹائم دے رہی ہیں. کیونکہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو وقت دیا جائے، اس کو اٹینشن دی جائے. وہ جو بات بتا رہا ہے بچہ، بعض دفعہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے اپنے معاشرے میں کہ بچے گھر میں آتے ہیں اسکول سے تھک ہار کے، جب پورا دن بچے آدھا دن گزار کے جب گھر آ رہے ہیں، اب بچے ماں سے کوئی بات شیئر کر رہے ہیں تو مائیں ظاہر اپنے گھریلو کاموں میں اور دوسری چیزوں میں اتنا مصروف ہوتی ہیں کہ وہ بچے کی بات کو اہمیت نہیں دے پاتی، بچے کی بات کو سنتی نہیں ہیں. لیکن بچے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے نا بچے کے ساتھ تو بچے میں کبھی بھی کانفیڈنس نہیں آئے گا. ماں باپ کا بچے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنانا یہ بہت ضروری ہے. اس سے بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور اس کو یہ لگے گا کہ ہاں میری جو بات ہے اس کی کوئی اہمیت ہے. ورنہ اس کو لگے گا، اور جب اس کو ایسا لگے گا کہ میری بات کی اہمیت ہے تو پھر اس کو ایسا بھی لگے گا کہ میں خود بھی بہت اہم ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے. یہ فیلنگس بچے میں ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو. لہٰذا بچوں کو اپنے ٹائم دیں اور بچوں کو اٹینشن دیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اپریشیٹ پازیٹیو بیہیویئرس اینڈ اگنور نیگیٹو بیہیویئرس آف یور چلڈرن.
بچے جو پازیٹیو بیہیویئرز آپ کے سامنے شو کریں ان پہ آپ ان کو لازمی اپریسیشن دیں، کیونکہ دیکھیں فطرت انسانی ہے، اپریسیشن، حوصلہ افزائی یہ ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، ہر کسی کی نیڈ ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے وہ اڈلٹ ہو، اور بچے کو تو اس کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا بچے کوئی چھوٹا سا بھی اگر اچھا کام کریں، فار ایگزامپل آج بچے نے میگی کھایا اور میگی کھا کر اس نے کچن میں جا کے پلیٹ خود دھو کے رکھ دی، تو آپ اس کے اس چھوٹے سے عمل کو بھی اپنے اسپاؤس سے شیئر کریں۔ اپنے جب شام میں بچے کے فادر گھر پہ آئیں تو آپ ان سے اس بات کو شیئر کریں کہ آپ کو پتہ ہے آج میرے بچے نے جب میگی کھایا، جو بھی کھانا کھایا، تو کھانا ختم کر کے اس نے خود پلیٹ دھو کر رکھی۔ وہ بچے کو لگے گا کہ میں نے بڑا کوئی اچھا کام کیا ہے، میں نے بہت اچھا بیہیویئر کیا کہ مما نے جو ہے مجھے اس کا ریوارڈ اس طرح سے دیا کہ میرے مطلب فادر جب گھر پہ آئے تو ان سے یہ بات ڈسکس کی، کیونکہ بچوں کے لیے یہ بات جو ہے نا بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب فادر گھر پہ آ رہے ہیں تو مائیں کس طرح سے رپورٹ کر رہی ہیں بچوں کو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ روزانہ بچوں کی صرف شکایتیں ہی باپ سے کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ روزانہ صرف ایسا ہی کریں گے کہ بچوں کے صرف نیگیٹو بیہیویئرز ہی بتائیں گے اور رپورٹ کریں گے تو بچے پھر اپنا سیلف کانسیپٹ ویسا ہی بلڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں بچوں کا جو سیلف کانسیپٹ ہے نا وہ ماں باپ خود بناتے ہیں، سیلف کانسیپٹ بچوں کو کریٹ کرنا نہیں آتا، ہم ماں باپ بچوں کا سیلف کانسیپٹ کریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کا سیلف کانسیپٹ پازیٹیو کریٹ کر رہے ہیں یا نیگیٹو کریٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچوں کے سامنے مسلسل یہ کہتے رہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر سکتے، تم بہت غیر ذمہ دار ہو، تم بڑے ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم ٹھیلا چلاؤ گے، میں نے یہ اس طرح کے جملے ہیں جو ہم نے کامنلی اپنے معاشرے میں ہم سنتے ہیں۔ یہ جملے بچوں کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور بچوں کا جو سیلف اسٹیم ہے، جو سیلف ایفیکیسی لیول ہے، وہ بالکل اس کو لو کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے نیگیٹو بیہیویئرس کو اگنور کریں اور ان کی پازیٹیو بیہیویئرس پہ ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ بچوں کا سیلف کانسیپٹ پازیٹیو بن سکے اور آگے جا کے ان کی پرسنالٹی بھی ایک پازیٹیو پرسنالٹی بن سکے۔ جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو اگزامپل دی اپریشیٹ پازیٹیو بیہیویئر کی، اس طرح میں کوئی اگزامپل دیتی ہوں اگنور نیگیٹو بیہیویئرس۔ فار ایگزامپل آپ ٹی وی پہ کوئی بہت امپورٹنٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کا چھوٹا سا ایک بچہ کھیلتے ہوئے آتا ہے اور بار بار ٹی وی کے سامنے آ رہا ہے، اب آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، وہ پھر دوبارہ ٹی وی کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس کو ظاہر ہے آپ بہت امپورٹنٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں انٹرپ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو اگر وہ نہیں سنے گا تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو ڈانٹ کے ہٹائیں گے۔ یہ کرنے کے بجائے اس طرح سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے بیہیویئر کو بجائے اگنور کرنے کے آپ اس کے نیگیٹو بیہیویئر کو جو ہے مزید انہینس کر رہے ہیں، مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بچہ ایسا کرتا کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر آپ کوئی سی بھی کام میں آپ مشغول ہیں، بچہ بار بار سامنے آ رہا ہے تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ بچہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر دکھا رہا ہے اس وقت، بچے کو چاہیے، بچہ اس وقت اٹینشن مانگ رہا ہے آپ سے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو اٹینشن آپ نے ٹی وی پروگرام میں لگائی ہوئی ہے وہ اٹینشن آپ بچے کے اوپر لگائیں، جو کہ آپ اس وقت نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر یہ کہ بجائے اس کے آپ بچے کو ڈانٹیں یا اس کو ہٹائیں، آپ بچے کو ڈسٹریکشن کر دیں، کوئی کسی بھی دوسرے کام میں اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں، کوئی دوسری ایکٹیویٹی، فار ایگزامپل کوئی کلر پینسل یا کوئی ٹوائے ایسا رکھا ہے جس پہ آپ بچوں کو اٹریکٹ کر کے اس طرف بلائیں۔ آپ اس کو یہ نہ بولیں کہ بیٹا ٹی وی کے سامنے سے ہٹ جاؤ، بلکہ آپ اپنے اس عمل کو اس طرح سے چینج کریں کہ آپ اس کو ڈسٹریکٹ کریں کہ کم یار آؤ ہم یہاں پہ یہ کھیلتے ہیں، 2 منٹ اس کے ساتھ کسی چیز میں انوالو ہو جائیں، اس کو اس کام میں انوالو کر کے پھر آپ دوبارہ اپنا پروگرام کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ بچہ وہ عمل چھوڑ بھی دے گا اور اس کو ایسا بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے اس کو اگنور کیا، مطلب کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ہرٹ کیا یا آپ نے اس کو ڈانٹا۔ اچھا، اس کے علاوہ مینٹین فزیکل کانٹیکٹ ود یور چائلڈ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ فزیکلی اٹیچمنٹ بھی بہت ضروری ہے۔ فزیکلی اٹیچمنٹ سے مراد ہے کہ بچے کو حگ کرنا، بچے کو بوسہ دینا، بچے کو پیار کرنا، جیسے کہ ہمیں نبی کریم کے حدیث میں بھی ملتا ہے کہ بچے کو بوسہ دینے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچے کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ ڈیولپ کریں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بایولوجیکل ریزن بھی بتاؤں کہ فزیکل کانٹیکٹ ڈیولپ کرنے کا بایولوجیکل ریزن کیا ہے۔ ہمارے مائنڈ میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ کچھ ہارمونز کو ریلیز کرتے ہیں۔ جس وقت بچے سے کوئی فزیکل کانٹیکٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم اس کو ہگ کر رہے ہیں یا ہم بچے کو کس کر رہے ہیں، تو اس وقت ایک ہارمون ہے ڈوپامن جو کہ بچے کے مائنڈ سے ریلیز ہوتا ہے۔ اس ہارمون کا بچے کے برین میں ریلیز ہونا ایک خاص مقدار میں بہت ضروری ہے۔
اچھا، اس طرح کے اور ایک دو ہارمونز ہیں، جیسے ڈوپامن ہارمون ہے، آکسیٹوسن ہے، سیروٹونن ہے. یہ کچھ ایسے ہارمونز ہیں کہ جن کو ہم سائیکالوجی کی ایزی لینگویج میں ہیپی ہارمونز بھی کہتے ہیں. ان ہیپی ہارمونز کو ریلیز کرنا بچے کے برین میں بہت ضروری ہے، اور اس کا سب سے اچھا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ بچے کو یا تو گلے لگائیں یا آپ بچے کو بوسہ دیں، آپ بچے کے ساتھ فزیکلی کانٹیکٹ کریں، اس کو شولڈر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو اپنے ساتھ لٹائیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو اپنی گود میں بٹھائیں، بچے کے پیس پر ہو کر اس سے بات کریں. فار ایگزامپل بچہ زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ جھک کر بچے کی بات سنیں. بچے سے جو یہ کانٹیکٹ جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں نا پیرنٹس، تو بچے کے وہ ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس سے بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس سے بچے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، بہت سی پازیٹیو بیہیویئرز بچے کے سامنے آتے ہیں ان ہیپی ہارمونز کے ریلیز ہونے کے بعد. اگر بچے کے اندر یہ جو ہیپی ہارمونز کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے، جیسے ڈوپامن، سیروٹونن، آکسیٹوسن، اگر یہ بچے کے اندر ان کی مقدار کم ریلیز ہو رہی ہے تو اس سے نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی جو ڈیلی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بچے سلو ہوں گے، بچے سلو لرنر ہو جائیں گے. بچوں کا انرجی لیول وہ نہیں ہوگا جو کہ بچوں کا انرجی لیول ہونا چاہیے. بچے جو ہیں وہ اسٹریس میں جانے لگیں گے، بچے اسٹریس فیل کریں گے، بچوں کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی. یہ تمام ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا ریگولیٹ ہونا بچے کی باڈی میں بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ کو ڈیولپ رکھیں. ٹھیک ہے، بچے کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہیں. ویسے ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنے آگے کسی سیشن میں اس پر بھی بات کروں گی کہ جو اسکرین ٹائم بچوں کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے کیا نقصانات بچوں کے اوپر، بچوں پہ کیا اس کے اثرات آ رہے ہیں یا کیا نقصانات سامنے آ رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ سیشنز میں. بس آج میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ دیکھیں بہت ضروری یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ اسکرین ٹائم کو کم کس طرح کر سکتے ہیں. آپ اسکرین ٹائم کو کم اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ فزیکلی کانٹیکٹ کریں، بچوں کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، بچوں کے ساتھ فزیکل گیمز کریں گھر میں. اگر آپ خود موبائل کو زیادہ ٹائم دے رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے. لہٰذا جیسا کہ میں نے اپنے فرسٹ سیشن میں کہا تھا کہ تربیت اولاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر چینج لائیں اور اپنے اوپر نظر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اگر ہم موبائل کا یوزیج زیادہ کرتے ہیں تو پلیز میرا آپ لوگوں کو سب کو یہ میسیج ہے کہ ایٹ لیسٹ بچے جس وقت آپ کے سامنے آپ کے کانٹیکٹ کے بچے اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، بچے رات میں سو جاتے ہیں، تو ایک کچھ پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے کہ بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ پلیز آپ موبائل کو جو ہے وہ زیادہ یوز نہ کریں، وہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں. میرے 2 بیٹے ہیں تو میں ان کے ساتھ اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹیز کر کے جو ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں اس کے میں نے کچھ کلپس بھی بنائے ہیں، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کروں گی. وہ کلپس میں آپ کو ان ویڈیوز کے بعد وہ کلپس شیئر ہو جائیں گے. تو ان میں کچھ ایگزامپلس میں نے اس طرح سے دی ہوئی ہیں کہ آپ کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں کے ساتھ گھر میں کر سکتے ہیں جس سے بچوں کی جو موٹر اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوں، بچے کی ہیئرنگ پاور انکریز ہو، بچے کی ججمنٹل پاور انکریز ہو، بچے کی موٹر ایکٹیویٹیز انکریز ہوں، بچے کی کنسنٹریشن ڈیولپمنٹ ہو. ان تمام جو بچے کی ڈیولپمنٹل اسٹیج ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے کون سی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اور یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے نا کسی بات پر، تو بچے کی ضد کرتے کرتے خود ماں باپ بھی بچے کے ساتھ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل بچہ کوئی چیز رکھی ہے اور بچہ بول رہا ہے کہ مما یہ جو نیا گلاس کا سیٹ رکھا ہے مجھے اس کو کھول کے اور مجھے اس سے کھیلنا ہے. اب ماں اسے کہے کہ نہیں بیٹا بہت قیمتی سیٹ ہے کہ آپ سے ٹوٹ نہ جائے. اب بچہ بار بار اس بات پہ ضد کرے گا کہ نہیں مجھے یہ یوز کرنا ہے مما، مجھے اسی سے کھیلنا ہے، مجھے یہ چاہیے. اب بچے کی ضد بڑھتی جائے گی، ساتھ کیا ہوگا کہ ماں کی ضد بھی بڑھتی جائے گی کہ نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتی، اور آخرکار ماں اس کو غصے میں آ کے اٹھا کے رکھ دے گی کہیں اوپر. اس سے کیا ہوا کہ بچے کی جس طرح سے ضد انکریز ہوتی رہی نا، ضد بڑھتی رہی، ساتھ ساتھ خود ماں باپ بھی اپنی ضد بڑھاتے رہتے ہیں اور ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضدی ہو رہا ہے. ایکچوئل میں بچہ ضدی نہیں ہو رہا ہوتا، ہم خود بچے کو ضدی کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ بچے سے بجائے اس کے کہ آپ اسی بات پر بحث اور تکرار کریں، آپ بچے کو کسی دوسری چیز میں ڈسٹریکٹ کر دیں. یا آپ یہ کر سکتے ہیں، ایسے میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی ہے، آپ اس گلاس کے سیٹ کو نکالیں، بچے کے اندر نا کیوریوسٹی ہوتی ہے، بچے جو ہے وہ کیوریس ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کی بہت اچھی خصوصیت ہے جس کو عموماً پیرنٹس سپریس کر دیتے ہیں کہ نہیں تم یہ چیز یوز نہیں کر سکتے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی چیز بھی امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لیے آپ کے بچے سے زیادہ.
اگر ایک دفعہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو گئی تو پھر دوبارہ سے اس کو ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہے. لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بچے کی پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں. لہٰذا پلیز چیزوں سے زیادہ اہمیت اپنے بچوں کو دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بہت قیمتی چیز بچے کے ہاتھ میں دے کے تھما دیں اور بھلے وہ اس کو توڑے کچھ بھی کرے, ایسا میں نے ہرگز نہیں کہہ رہی. لیکن ہاں, اپنی مانیٹرنگ میں ہم اس طرح بالکل کر سکتے ہیں کہ وہ گلاس سیٹ نکالیں, بچے کے سامنے اس کو ڈیکوریٹ کریں جس طرح سے بچہ چاہ رہا ہے. 5-10 منٹ وہ کھیلے گا, اس کا دل بھر جائے گا اس سے. اس کی کیوریوسٹی لیول جو ہائی لیول پہ تھا نا, وہ کم ہو جائے گا جب آپ اس کو وہ چیز اس کے ہاتھ میں دے دیں گی. اگر آپ اس کو وہ چیز اٹھا کے الماری پہ رکھ دیں گی تو اس کا کیوریوسٹی لیول بہت زیادہ بڑھ جائے گا, اور شاید جب آپ سو جائیں تو وہ کوشش کرے کہ وہ 3-4 کوشچن 3-4 کرسیاں رکھے نا, اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا. ایسے کامن بیہیویئرس ہمارے سامنے آتے ہیں گھر میں. تو لہٰذا ان ایسے نیگیٹو بیہیویئر سے بچوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی کیوریوسٹی کو آپ وہیں پر ختم کر دیں, اور اس کے بعد بچوں کو آپ کسی دوسرے کام میں ڈسٹریکٹ کر دیں. بہت ساری ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں بچے کو آپ لگا سکتے ہیں. پھر جب ایک دفعہ آپ بچے کو کیوریوسٹی کو لیول کو کم کر کے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیں گے نا, تو بچہ پہ ضد نہیں کرے گا. اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کا جو ہے نا پرسنالٹی ٹریٹ بنا دیتے ہیں کہ شی از ویری اسٹربن, یہ بہت ضدی ہو گیا ہے, یہ ہر بات پہ ضد کرنے لگا ہے. یہ بات آپ بچے کے سامنے بار بار بول رہے ہیں, ہر کسی سے بول رہے ہیں. شام میں آپ کے شوہر گھر پہ آ رہے ہیں, آپ ان سے شکایت کر رہے ہیں. گھر میں اگر کوئی پیرنٹل فیگر ہیں, آپ کے ساس سسر یا جو بھی بچے کے دادا دادی, ان کے سامنے آپ یہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضدی ہو گیا ہے. اب بچہ نا اس چیز کو انکوڈ کر رہا ہے. بچہ جو سن رہا ہوتا ہے نا, وہ چیز اس کے مائنڈ میں انکوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب بچے کے مائنڈ میں انکوڈنگ ہو رہی ہے کہ میں بہت ضدی ہوں, مما کہتی ہے میں بہت ضدی ہوں. اب وہ جس بیہیویئر پہ اس کو ضد نہیں بھی دکھانی, وہ اس پر بھی ضد دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے برین میں یہ انکانشیسلی انکوڈ ہو رہا ہے. ہمارے برین کی کچھ اسٹیٹس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کانشیس اسٹیٹ, ایک ہوتی ہے سب کانشیس, ایک ہوتی ہے انکانشیس اسٹیٹس. کانشیس اسٹیٹ یہ ہے کہ جیسے واٹس یور نیم, تو بچہ فوراً بتائے گا مائی نیم از جو بھی XYZ, جو بھی اس کا نام ہے, کیونکہ یہ بات اس کے کانشیس لیول پہ سیو ہے کہ میرا نام کیا ہے. بچے سے آپ یہ پوچھیں گے کہ بیٹا تم نے پچھلے ہفتے کس کلر کی شرٹ پہنی تھی, تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا وہ اس چیز کو یاد کرنے میں. وہ یاد کرے گا کہ میں نے شاید یلو پہنی تھی, شاید ریڈ پہنی تھی, کیونکہ یہ چیز اس کے کانشیس لیول پہ نہیں ہے بلکہ یہ چیز اس کے سب کانشیس میں ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بچے کے انکانشیس میں ہوتی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچہ دیکھ تو رہا ہے لیکن ان پہ نوٹس, ہمیں لگ رہا ہے بظاہر کہ بچہ ان چیزوں کو نوٹس نہیں کر رہا, لیکن در حقیقت بچہ اس چیز کو نوٹس کر کے ان تمام چیزوں کو اپنے انکانشیس میں اسٹور کر رہا ہے. اور پھر جو بیہیویئر وہ دکھا رہا ہے, جو بیہیویئر اس کا سامنے آ رہا ہے, وہ وہی انکانشیس چیزیں جو اس کے مائنڈ میں اسٹور ہو چکی ہیں وہی سامنے آ رہی ہیں. اب مسلسل جب بارہا بچہ ایک چیز سن رہا ہے کہ میں ضدی ہوں, میں ضدی ہوں, میں ضدی ہوں, تو یہ چیز اس کے مائنڈ میں, اس کے انکانشیس میں انکوڈ ہو گئی. اب وہ بیہیویئر بھی ویسے ہی دکھائے گا. تو اسی طرح بچے کی ضد جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچہ ایک اسٹربن چائلڈ بن جاتا ہے. اور کس کی غلطی کی وجہ سے؟ ہم ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے لیکن انہیں اویئرنیس نہیں ہوتی. لہٰذا اس پلیٹ فارم سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسے کامن ایشوز پہ بات کریں جو کہ روزمرہ کے اتنے کامن مسائل, اتنے کامن ایشوز ہیں جو ماں باپ کو درپیش آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ ان سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہاں پر ہمارا مقصد یہی ہے. اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی کوشچنس, کوئی کیوریز ہوں گی تو آپ جو ہے وہ میرے لنک میں سینڈ کر سکتے ہیں اپنے کوشچنس. انشاءاللہ ہم اس کے جوابات بھی آپ کو گاہے بگاہے دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم آگے چلتے ہیں. بچے کو ریوارڈز دیں, بچے کو کرٹیسائز نہیں کریں ہر وقت. اس کو کوئی چھوٹا سا بھی اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے, جیسے میں نے پہلے بولا تھا اپریسیشن, اسی طرح بچے کو آپ ریوارڈ دیں. فار ایگزامپل بچے نے کوئی اچھا عمل کیا تو آپ چھوٹی سی کوئی چاکلیٹ دے دیں اس کو. آپ اس کو یہ انسینٹیو دے دیں کہ تم نے اس پورے ویک بیٹا تم نے بالکل بدتمیزی نہیں کی, تم نے کوئی ضد نہیں کی, تو اب ویکینڈ پہ میں بابا سے بولوں گی کہ تمہیں گھمانے لے کے جائیں, ہم کہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی پہ چلیں گے. تو بچے کے لیے انسینٹیو ہے کہ میں نے پورے ہفتے ایک اچھا بیہیویئر کیا تھا, ایک پازیٹیو بیہیویئر کیا تھا, تو مما نے مجھ سے یہ پرومس کیا کہ ویکینڈ پہ وہ مجھے کوئی اس کا انسینٹیو یا ریوارڈ ایسے دیں گی کہ ہم کہیں باہر گھومنے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم بچے کے پازیٹیو بیہیویئرس کو انہینس کر سکتے ہیں. بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ پلیز بالکل کمپیئر نہ کریں, کمپیریزن نہ کریں. انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. میں اپنے معاشرے میں جنرلی یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ایک ماں باپ ہیں, ان کے 4 بچے ہیں, ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرے اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کی گریڈز سیم آنے چاہیے. میرے اگر 4 بچے ہیں
تو میں ان کو سیم اسکول میں پڑھوا رہی ہوں, میں نے ان کو سیم انوائرمنٹ دیا ہوا ہے, میں نے ان کو سیم ٹیوشن دلوا رہی ہوں میں ان کو, تو ان کا جو رزلٹ ہے, ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ بھی سیم آنا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان چاروں بچوں کی مینٹلٹی بالکل الگ ہے. یقیناً وہ ایک ہی ماحول میں پل رہے ہیں, یقیناً وہ ایک ہی ماں باپ کی زیر سایہ تربیت پا رہے ہیں, یقیناً وہ ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود ان چاروں کی مینٹلٹی بالکل مختلف ہے. لہٰذا خدا را آپ بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگر آپ کا بڑا بیٹا فرسٹ آ رہا ہے تو آپ کا چھوٹا بیٹا کو بھی فرسٹ ہی یا سیکنڈ تھرڈ ہی آنا چاہیے. اٹس ناٹ نیسسری. ہر بچے کا آئی کیو لیول بالکل ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کا سوچنے کا زاویہ بالکل الگ ہے, ہر بچے کا چیزوں کو سمجھنے کا پرسیپشن بالکل الگ ہے. میں انشاءاللہ اپنے سیشن میں آپ کو ایک سیشن کروں گی اس پر کہ ہم لوگوں کی پرسیپشن کو کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے سائیکولوجیکل ٹیسٹس ہیں کہ ہم جب اس کو ایڈمنسٹر کرواتے ہیں تو ہم نے کوئی ایک ایمبیگس ڈائیگرام ان کے سامنے شو کی, 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں لوگوں نے اس ڈائیگرام کو بالکل الگ طور پہ پرسیو کیا اور جج کیا. یہ ایسے ریسرچز ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں تو اس سے ریزلٹ سامنے آتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ ہر چیز کو الگ طرح پرسیو کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا آؤٹ کم بھی الگ ہی دے گا, اس کا بیہیویئر بھی پھر الگ ہی طرح ہوگا ہر چیز پر. تو پلیز یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھیے, اپنے بچوں کو یہ لینینسی دیجیے کہ اگر ایک بچے کا گریڈ زیادہ ہے, ایک بچے کا گریڈ کم ہے تو اٹس اوکے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر بچے کا آئی کیو لیول الگ ہے, آپ ہر بچے کو اپریسیشن دیں, کسی کو کسی سے کمپیئر نہ کریں. ٹھیک ہے؟ کمپیریزن صرف اس حد تک بہتر ہوتا ہے جب کمپٹیشن ہو رہا ہو, کہ جب کوئی کمپٹیشن ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پازیٹیو کمپیریزن ہو رہا ہے, کہ بچہ اس سے سیکھ رہا ہے, یا بچے کے اندر ایک کمپٹیشن کی وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہاں مجھے اس سے زیادہ آنا ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بچے کی سیلف اسٹیم لو ہو رہی ہے, اگر بچہ ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو رہا ہے, تو پھر ایسی جگہ پہ کمپیریزن کبھی بھی کام نہیں آتا, بلکہ اس کے نیگیٹو آؤٹ کمز ہی سامنے آتے ہیں. بس لاسٹ میں ایک بات میں یہ کہوں گی کہ بچوں کے ساتھ جو آپ میں نے کہا نا اٹینشن اور ٹائم دے, تو بچوں کے ساتھ نا آپ پورے دن کے جو پورا آپ کا دن کا وہ ہے ٹائم ہے بچوں کے ساتھ آپ گزارتے ہیں, اس میں آپ ایک اسٹوری ٹائم بنائیں بچوں کے ساتھ. اسٹوریز کے ذریعے جو ہیں بچے بہت اچھی لرننگ کرتے ہیں. آپ جو بھی بات, جو بھی چیز بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں, وہ بات ان کو آپ کہانیوں کے ذریعے اور اسٹوریز کے ذریعے بچوں کو سکھائیں گے اگر, تو بچے ان چیزوں کو بہت اچھا گراسپ کریں گے. بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو کوئی بھی بات ڈائریکٹ سمجھائیں, آپ ان کو اسٹوریز کے ذریعے کرداروں میں الجھا کر اور اس طرح سے انڈائریکٹلی اگر ان کو سمجھائیں گے تو وہ بات ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. کیونکہ بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹوری میں, اسٹوری سننے میں, یا اسٹوری ٹائم بچوں کے لیے اٹریکٹیو ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں وہ پورا جو ہے وہ اپنا کنسنٹریشن رکھتے ہیں اس ٹائم میں. اس وقت آپ بچوں سے جو بات کریں گے, بچے یقیناً آپ کی بات کو سنیں گے, سمجھیں گے اور سیکھیں گے. السلام علیکم حسین عباس, ہاؤ آر یو؟ اچھا حسین, آج ہم جو آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں بیٹا, اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, یہ آپ سرکلس دیکھ رہے ہیں کارپیٹ پہ, یو ہیو ٹو فوکس آن دا سینٹر پوائنٹ آف دیز سرکلس. ٹھیک ہے, آپ کو ان کے سینٹر پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے, اور آپ کو جو اپنی فیٹس ہیں وہ سینٹر پوائنٹس پہ رکھتے ہوئے جمپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جمپ کہاں کرنی ہے؟ آن دا سینٹر پوائنٹ آف دیز سرکلس. آل رائٹ, یس, دس پوائنٹ. Okay, Hussein. 1, 2, 3, start. Very good. Well done. Very good. Excellent. دیکھیں اس طرح سے بچہ جو ہے اس کی آئی فیٹ کوآرڈینیشن بہت انکریز ہوگی, کیونکہ بچہ فوکس کر رہا ہے صرف سینٹر پوائنٹ آف دا سرکلز پہ, اور اس پہ فوکس کرتے ہوئے جمپ کر رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ سیشن میں. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.